اور مجھے خدا کے فضل و کرم سے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے. میں بالکل ایک نفس مطمئنہ کا آدمی ہوں. پچھتاوا ان معنیوں میں نہیں ہے کہ میں اگر یورپ سے نہ آتا سن 1967 میں نہ آتا تو نہ تو یہ کیلیگرافی کا جو موومنٹ ایک یہاں پیدا ہوا، خطاطیوں کے جو سلسلے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے ہوتے، اور یہ شعر و شاعری نہیں ہوئی ہوتی. پاکستان کے شہرِ آفاق مصور، خطاط اور نقاش سید صادقین احمد نقوی 1930 میں امروہہ میں ایک تعلیم یافتہ شمالی ہندوستانی خاندان میں پیدا ہوئے جس میں خطاطی ایک انتہائی قابل قدر مہارت تھی. امروہہ کے اسکول میں اپنے ابتدائی سالوں کے بعد انہوں نے 1944 میں دہلی کا سفر کیا اور آل انڈیا ریڈیو میں کیلیگرافر کاپیسٹ کے طور پر کام کرنا شروع کیا. ہمارے جو چچا تھے یعنی کہ صادقین صاحب جو تھے وہ ایک باقاعدہ نظریاتی شخصیت تھے کہ اگر آپ ان کے کاموں کو دیکھیں تو اس میں دو چیزیں آپ کو بہت نمایاں نظر آتی ہیں. ایک تو معاشرے کا جو جمود ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے اس جمود کے خلاف جو جد و جہد ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے. تقسیم کے بعد صادقین پاکستان چلے گئے. ان کی پاکستان واپسی کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور وہ 20ویں صدی کے سب سے بااثر اور اہم جنوبی ایشیائی فنکاروں میں سے ایک ہیں. صادقین صاحب کے ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ان کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ صادقین نے زندگی میں کم اور مرنے کے بعد زیادہ کام کیا ہے. اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ زندگی میں انہوں نے جتنی تصویریں بنائی ہیں اس سے زیادہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جعلی، نقلی یا فیک آپ جو بھی کہیں وہ تصویریں بنائی گئی ہیں. ایک اور جو اس میں پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ صادقین صاحب کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے کاموں پہ عام طور سے اپنے دستخط وغیرہ نہیں کرتے تھے. جو بھی آتا تھا تو انہوں نے صحیح معنوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہر آنے والے کو بسم اللہ لکھ کے تو ضرور دی. کم سے کم جو ہے وہ تو ہوتی تھی، اور وہ کوئی ایک نہیں لکھتے تھے. بعض اوقات ایک ہی صفحے کے اوپر 5-7 دفعہ مختلف انداز سے بسم اللہ لکھ کے اس کو دے دیتے تھے. تو اسی وجہ سے ایک نظریاتی آدمی اپنے فن کو کبھی برائے فروخت نہیں کرتا. لیکن ایک ان کے ساتھ جو مسئلہ درپیش دونوں ان کے ہر فن میں یہی ہے کہ وہ کبھی بھی نہ چیزوں کو سنگوا کے نہیں رکھتے تھے. وہ ایک قسم کے بٹتے رہتے تھے، وہ فی سبیل اللہ لے کے جاتے رہتے تھے. آتی رہی رات بھر چشم نم مسکراتی رہی. صادقین نے نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. صادقین نے 1960 میں پینٹنگ کے لیے پاکستان کا قومی انعام جیتا. رات بھر درد کی شمع جلتی رہی، رات بھر درد کی شمع جلتی رہی، غم کی لاوا تھر تھراتی رہی. میں آپ کو خود ان کے الفاظ میں بیان کروں گا کہ وہ آرٹ کو کیا سمجھتے تھے اور اپنے کس طرح سے اس کا اظہار کرتے تھے. تو میں ابھی آپ کے ایک انٹرویو ہے ان کا، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ان کی ایک ہی رباعی سناؤں گا. حالانکہ وہ بے شمار رباعیات ہیں اس موضوع کی، لیکن ایک رباعی سناؤں گا آپ کو کہ آرٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ہے ذوق جمال کو جگانے کے لیے، ہے ذوق جمال کو جگانے کے لیے، یہ چیز دلوں میں ہے سمانے کے لیے، کس سے کہوں تصویر نہیں ہوتی ہے، عشرت گہے زردار سجانے کے لیے. ایک اور سنتے چلیں. سیٹھوں کے مکانات میں کب ہیں اے دوست، ایسے برے حالات میں کب ہیں اے دوست، ہیں لائبریریوں میں میرے شاہکار، سٹے کی عمارات میں کب ہیں اے دوست. تو اگر آپ ان کی رباعیات پڑھیں تو اس قسم کے موضوعات کی بے شمار رباعیات مل جائیں گی آپ کو.
اب میں آپ کو ان کے ایک انٹرویو ہے ان کا، جولائی 1985 کا جو ہیرلڈ مرحوم رسالہ تھا ہمارے ہاں کا، اب بند ہو چکا ہے اس وجہ سے مرحوم کہہ رہا ہوں، اس میں دیا تھا. تو آپ سنیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں. اس میں ان کا جو صوفیزم ان کا اور وہ جو ترقی پسندانہ سوچ ہے، دونوں کا اظہار اس میں آپ کے ہاں ہو جائے گا. ان سے پوچھتے ہیں وائی ڈونٹ یو گیٹ along with other artists؟ تو وہ کہتے ہیں I am not an artist in conventional sense, so I am not supposed to get along with any other artist. I am a Sufi, a mystic. That my Faqiri finds expression in my painting is a different thing. I am a mystic artist. تو اپنے آپ کو صوفی قلندر درویش کہتے تھے. دل میں اترتے رہے چاندنی جگمگاتی رہی. صادقین نے قرآن کریم کی آیات کی جس مؤثر دلنشین اور قابل فہم انداز میں خطاطی کی وہ صرف انہی کا خاصہ ہے. بالخصوص سورہ رحمان کی آیات کی خطاطی کو پاکستانی قوم اپنا سرمایہ افتخار قرار دے سکتی ہے. دیکھیے جیسے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے صادقین صاحب کا جو کام ہے اس کی بڑی تعداد میں نقلی ہوتی ہیں، اور نقلوں کی صورت یہ ہوئی کہ ایک تو گیلریز میں خاموشی سے بکتی ہیں یا کہیں چپے چھپاتے نمائش ہو جاتی ہے، لیکن جو المیہ ہے اس کا بہت بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ اب مختلف کتابوں میں بھی چھپ رہی ہیں. اصل اور نقل کی خطاطی کا فرق یہ ہے کہ جو سورہ رحمان کی خطاطیاں ہیں اگر اس میں 32 فریم ہیں اس کے، جس میں سے ایک آپ اس کو سر ورق کہہ دیں یا اس کا ابتدائیہ کہہ دیں، وہ فریم ہے، اور پھر 31 آگے جا کے خطاطیاں ہیں. میں وہ جو پینل ہے وہ آپ کو دکھاتا چلوں. دیکھیں وہ پینل یہ ہے، یہ پینل جو ہے یہ اصل ہے. اب یہ خطاطیاں بنی کب؟ یہ بنی ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 9 رجب اور 24 رجب 1390 ہجری، گویا کہ 15 دن ہیں جس میں یہ 32 پینلز بنے. ایک فرق جو بہت ہی بنیادی فرق ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو اصل ہیں اس میں سب کے نیچے ترجمہ ہے انگریزی اور اردو کا، جبکہ جو نقل ہیں ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. غالب اور فیض کے منتخب اشعار کے منفرد انداز پہ خطاطی اور تشریحی مصوری ان کا ہی خاصہ ہے. تو غالب کا ایک شعر ہے، ایسا بھی کوئی ہوگا جو غالب کو نہ جانے، ایسا بھی کوئی ہوگا جو غالب کو نہ جانے، شاعر تو اچھا ہے پر بدنام بہت ہے. تو غالب کو تو کہتے ہیں کہ بہت ہی مشکل پسند شاعر ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے کہ ان کے شعر کو سمجھنا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کئی درجن تشریحات ہوئی ہیں شعروں کی. پھر ہمارے چچا یعنی کہ صادقین صاحب نے بھی غالب کو لیا اور ان کی اشعار پہ تصویریں بنائی، مصور کیا ان کے اشعار کو، تو انہوں نے پھر اس کو اپنے ہی انداز میں کیا. انہیں فرانس، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں کی حکومتوں کی جانب سے بھی اعزازات سے نوازا گیا. صادقین کے واقفان حال کا کہنا ہے کہ انہیں صرف اپنا کام مکمل کرنے کی ہی فکر رہتی، وہ اپنے کام کی روانی میں خلل برداشت نہیں کرتے تھے. یہ کہ وہ تقریباً 24 گھنٹے کام کرتے تھے، اور حد یہ تھی کہ اگر وہ کام جس وقت میں نہیں کر رہے ہوتے تھے اور خالی بھی بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی اور ایسا، تو وہ یہ تھا کہ ان کی جو یہ انگلی ہے جسے آپ کیا انگلے شہادت کہتے ہیں، یہ ان کی ہوا میں مستقل ایسے تحریر ہوتی رہتی تھی جیسے کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا تھا، اور ان کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی لوازمات نہیں چاہیے ہوتے تھے، بلکہ جو مل گیا اس پہ وہ اس کے جو کیا کہتے ہیں آمد تھی وہ اس پہ اظہار ہو جاتا تھا. اور ایک بات کام کے حوالے سے اور کہتے چلیں کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے جو تخلیق کار ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کہ تخلیقیں بیٹھے ہوں، اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے ان کو، ان کے بات چیت نہ کرے. وہ ان کا بالکل برعکس تھا. وہ تو چاہتے تھے میرے کام کے دوران خاص لوگ تو خاص لوگ یا جاننے والے جانا ہے، عام لوگ بھی آ جائیں. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے لوگوں کو دکھانے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کے سامنے کام کرنے میں مزہ آتا ہے.
باکثرت کام کی وجہ سے ان کو متعدد بیماریاں لاحق تھیں، جن میں بڑا مسئلہ ان کے جگر کی خرابی تھی۔ وہ 10 فروری کا ایک سرد دن تھا۔ وہ اس وقت کراچی کے فیڈرل ہال کی دیوار پر کام کر رہے تھے۔ کام کرتے کرتے اچانک زمین پر گر پڑے۔ قرب و جوار کے لوگوں نے ان کو پکڑا، دیکھا، ہوش دلایا، مگر مقرر یہی تھا کہ فیڈرل ہال کی یہ دیوار نامکمل ہی رہ جائے۔ طب امداد کے لیے لے جائے گئے، مگر اس بار وہ شفاخانہ سے لوٹے نہیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ دنیا کے سب سے بڑے صاحب دل کا دل دھوکہ دے گیا، اب وہ ہم میں نہیں رہے۔ صادقین صادق حقیقی سے جا ملے۔ صادقین نے تا دم مرگ شادی نہیں کی تھی۔ صادقین کے سوگواران میں ان کی اہلیہ اور بچے تو نہیں تھے، مگر ان کے لیے لاکھوں کروڑوں آنکھیں اشکبار تھیں۔ صادقین آج بھی ہمارے دلوں میں اس طرح بسے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہنے کو جی ہی نہیں کرتا کہ وہ سقی حسن کے قبرستان میں محو خواب ہیں۔